دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر کوریا، جب اگست 1945 میں جاپان نے غیر مشروع طور پر ہتھیار ڈال دیے تو جزیرہ نما کوریا پر ان کی کالونی جو کہ 1910 سے قائم تھی شمال میں USSR کے قبضے میں آ گئی اور جنوب میں 28 میں USA متوازی پر تقسیم ہو گئی۔ یہ بات ہے 1945 سے پہلے کی، کوئی شمال یا کوئی جنوب نہ تھا۔ کوریا متحدہ دونوں توانائیاں کھیل رہی تھی، ایک کوریائی قوم پرستانہ جذبے جس پر مارکسسٹ لینسٹ USSR کے حامی کمیونسٹ کا غلبہ تھا، اور وہ لوگ جو کوریا کو ریاستہائے متحد کے طور پر بنانا چاہتے تھے۔ 1939 تک جنوب میں رہے دوسری جنگ عظیم کوریا کا مقصد ایک ملک کے طور پر دوبارہ متحد ہونا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آواز پوائنٹ کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کمیونسٹ مقابلہ سرمایہ دارانہ کوریا کا ابھرنا۔ امریکہ نے 25 اگست 1945 کو جنوبی امریکہ کے زیر قبضہ سیول میں سرمایہ دارانہ جمہوریہ کوریا قائم کیا۔ اس کے فوراً بعد شمال میں سوویت یونین کے انتخابات ہوئے۔ مارکسسٹ لینسٹ حکومت جس نے جمہوری عوامی جمہوریہ کوریا کی تشکیل کی کم از کم تحت وجود میں آئی۔ اس نے 1945 میں اقتدار کو مستحکم کیا۔ بھاری شمالی شہر یونگن میں ہم کی نوعیت 9 ستمبر 1939 کو بڑھی۔ جاپانیوں کے خلاف ایک مشہور گوریلا لڑاکا تیارا تھا اور بعد میں چینی کمیونسٹ انقلاب میں لڑاکا تھا۔ اسے سوویت اور چینی کمیونسٹ کی عزت حاصل تھی۔ شمالی کوریا کی ورکرز پارٹی کے رہنما جو کہ 1949 میں جنوبی کوریا کے ورکرز پارٹی کے ساتھ انضم ہو گئی۔ یہ پارٹی ریپبلک جنوبی میں سرگرم تھی، بڑھتی ہوئی ووٹ جمع کر رہی تھی۔ اس کمیونسٹ پارٹی کا اتحاد جمہوری کوریا کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ کوریائی عوام نے دلوں اور دماغوں کے لیے جدوجہد کے نتیجے میں مسلح جھڑپیں شروع ہوئی اور بالآخر جنگ ہوئی۔ شمالی حملے۔ 25 جون 1950 کو کوریائی جنگ اس وقت شروع ہوئی جب کم از کم اپنی کورین پیپل آرمی KPA کو شمال اور جنوب کے درمیان سرحد پر 28ویں متواسی بیجا ہفتوں کے لیے اپنی جنوبی دارالحکومت سیول ڈی پر قبضہ کر لیا تھا۔ چینی فوجیوں نے KPA کی جانب سے مداخلت کی۔ چین نے خبردار کیا تھا کہ اگر قوم متحد ہو جائے تو ان کی پیش قدمی نہ رکی تو وہ حملہ کر دیں گے۔ یہ بات ہے 25 اکتوبر کو چینی افواج دسمبر میں پیانگ یانگ اور جنوب میں سیول کو لے کر کوریا میں داخل ہوئی۔ اقوام متحدہ نے مارچ میں دگنا کیا اور سیول کو واپس لے لیا، لیکن دوبارہ 28ویں متواسی کو عبور نہیں کیا۔ 1953 کے جولائی میں ختم ہونے والے تنازع کے باقی 2.5 سال تک خندق کی جنگ جاری رہی۔ اقوام متحدہ نے شمالی کوریا پر بمباری شروع کر دی۔ شمالی کوریا پر فضائی حملے کوریائی جنگ سے لے کر جدید شمالی کوریا کی ریاست یا ڈیموکریٹک پیپل ریپبلک آف کوریا کی بنیاد تک ایک بڑا راستہ ہے۔ بمباری اور جنرل ڈکس اور میک آرتھر کی جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی بدنام زمانہ دھمکی کے بغیر شمالی کوریا کا وجود آج کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہے 29 جون 1950 کو شمال کے خلاف فضائی حملے شروع ہوئے۔ جس ہفتے شمال نے جنوب پر حملے کیا تھا، چینی مداخلت اور چینی خندق کی جنگ شروع ہونے کے بعد چھاپوں کی شدت میں اضافہ ہوا۔ 1939 میں شاہ کے قیام کے بعد یہ امریکی فضائیہ کی پہلی بمباری مہم تھی۔ آگ لگانے والے بمبوں کا استعمال کیا گیا اور صنعتی زرعی بشمول ڈیم اور شہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ مارے گئے بڑے بڑے پیمانے پر بو کی قیادت چھوٹے شمالی کوریا پر اس سے زیادہ بم گرائے گئے جتنی دوسری جنگ عظیم کے پورے پیسیفک تھیٹر پر گرائے گئے تھے۔ ہم اس وقت جنگ بندی کے لیے 3 ہو گئے اور شمالی کوریا کے 30 سے زیادہ شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے، جہاں کوئی عمارت کوئی منزل نہ تھی اس سے زیادہ کھڑی ہو نہیں سکتی تھی۔ کوریائی جنگ کے دوران 25 لاکھ سے زیادہ جانیں ضائع ہوئی۔ جدید ریاست کا وجود کیسے آیا؟ شمالی کوریا کے باشندوں نے اس تعمیر کرنے کے لیے منتخب کیا جسے امریکی تاریخ دان بروسٹی گیمگنز نے دنیا کی سب سے بڑی گیزر ریاست کے طور پر بیان کیا، جس میں 18 سے 28 سال کے تمام قابل مرد فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔
جو معاشیت کے بہتر شعبوں پر سرگرم ہے۔ زرعی کام اور تعمیرات جزوی طور پر سروس ممبران کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ان کی صنعت اور فوجی اڈے زیر زمین بنائے گئے تاکہ مستقل طور پر ایسا ہو تو ایک فضائی ہولوکاسٹ سے محفوظ رہے۔ ڈی ایم زیڈ غیر فوجی زون 1957 میں قائم کیا گیا اور یہ تنازعہ باقاعدہ طور پر جاری رہا۔ روز کیمس شکاگو یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ کے سابقہ سربراہ اور میرکی شمالی کوریا کے اعلیٰ اسکالرز میں سے ایک ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معلومات کے پاس آتی ہیں، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے جانا کہ شمالی کوریا کا وجود کیسے آیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔